قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جميعا یہ جمع کی جمع ہے کہ تمام انسانیت کو اس نے بچایا۔ ایک آدمی کسی کی خدمت کرتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ بہت بڑا عمل ہے اور یہ مسلمانوں کا عمل ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا عمل ہے خدمت خالق۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا قربہ ہے۔ اگر کوئی بھی کسی کے قربے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ گویا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ میں کسی آدمی سے ناراض ہوں، آپ کسی آدمی سے ناراض ہوں، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے کو 100 روپیہ دے دے، 10 روپیے دے دے، یا اس کے سر کے اوپر شفقت ہاتھ رکھ لے، تو ہمارا جو غصہ ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا کہ یار اس نے میرے سامنے میرے بچے کی محبت کی ہے، اس نے اس سے محبت نہیں میرے سے محبت کی ہے، اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں میرے سے اچھا سلوک کیا ہے، تو وہی جو غصہ ہے وہ انسان کا محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی کسی کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے محبت اور اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اس انسان کے اوپر غصہ ہوتا ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، بہت پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے اگر تو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی تجھے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تو میرا بڑی مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی تیری بڑی مجلس یعنی اس سے اچھی مجلس کے اندر تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اس سے اچھی مجلس فرشتوں کی مجلس ہے کہ جب تو میرا بڑی مجلس میں ذکر کرتا ہے میں بھی تیرا فرشتوں کے اندر ذکر کرتا ہوں۔ اور آگے حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندے اگر تو میری طرف چل کے آتا ہے میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو انسان سے کتنی محبت ہے، اور پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی نیکوکار اگر اس طرح کرتا ہے یا گنہگار کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی نیک آدمی ہو اور وہ اپنے نیکی کے اوپر اترائے اور تکبر کرے اور دوسروں کو گھٹیا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے نیچ سمجھے تو اس کی وہ نیکی اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ جس طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تشریف لائے تو ان کے بیٹے ساتھ تھے، تو لوگ تہجد کے وقت سوئے ہوئے تھے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تہجد کی نماز پڑھی، ان کے بیٹے نے بھی نماز پڑھی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ ابو یہ دیکھ یہ لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں،
یہ جو لوگ ہیں یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے اس سے اچھا تو یہ تھا کہ تو تہجد کی نماز ہی نہ پڑھتا، کہ تیرا گمان اور تیری سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم لیٹ ہو گئے یا ہم سے پہلے پڑھ کے سو گئے. تو جو انسان اپنی نیکی پہ اوپر اترائے، تکبر کرے، اس کی نیکی اس کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. نیکی کرو دریا میں ڈالو، نیکی کر کے عاجزی اور انکساری، اور یہ اپنے دل میں سوچو کہ میرے سے تو بڑا گنہگار ہی کوئی نہیں. پھر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اعلیٰ رتبہ بھی عطا فرمائے گا، یہ دونوں جہانوں کی اللہ آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. جو بھی اس کی مخلوق ہو